بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب، وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلامو فوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا، کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں، 600 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 33 ارب ڈالر، ریکارڈ تھی، وہ آج اس سے بھی کم ہو گئی، 13% گر گئی ہیں ایکسپورٹس۔ تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالر اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی، اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز، جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرے محل آصف زرداری نے خریدا، وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل، وہ بھی پیسہ باہر، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کی کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے۔
تو اس کو کیسے جیل میں ڈال رہے ہیں. تو میں جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں ذرا آپ سمجھ لیں, کیونکہ میں تیار ہوں, انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں, ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل, نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے, اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا. تو کسی ٹائم پہ بھی میں انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے. اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے, تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی, تو یا چوری پکڑی گئی یا یہ قتل, ایک قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈرز کے اوپر کیسز ہیں, شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا وہ جو اس کی مے فیئر کی پارٹنرز, بیٹوں کے پاس پیسہ, اور یہ تو سامنے ہے, باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں. اسی طرح زرداری کا ہے, اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں. تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے کے الزام ہے. اب دوسری دفعہ دیکھیں گے میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں, لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس. قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح. اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا, وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا, مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا. پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت تھی, کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے, 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے. 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا. اب یہ سمجھے کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے. وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, اس کی جو بیوی ہوتی ہے, وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو. وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا. اب پھر دیکھیں, سارے کوئٹوں کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشمنیاں تھیں, سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں. اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سڈی میں نہ کیسز مجھے دو کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے, میری دشمنی ہے. اور پھر یہ دیکھیں, یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں, یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں, اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں. ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا. اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا. تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی وہ پرائم منسٹر کا مشیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دیا, ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں کیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں. خیر وہ اور وجوہات ہیں, اس کی بھی ہمیں وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہے. تو یہ آپ ذرا سنیں. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتل نہیں کیا جاتا, نام ڈالا جاتا. زبیر نیازی, وہ لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں. زبیر نیازی جو کہ ہمارا پنجاب لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے, اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں. اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے. اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں, تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر, جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اور پھر ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے, ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے, سب سے پہلے 302
میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے. 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج. پھر کیا ہوتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پوسٹ مارٹم میں پتا چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا. تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا. ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے, میرا پھر نام ڈال دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ آئے کہ یہ ہے آج کا پاکستان, کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے, اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, سارا کوئٹہ کو پتا ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرا تعلق 150 کیسز تھا, مجھے کیا اور بھی کوئی وکیلوں کو میں مرواؤں گا, اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی. سب کو پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے. یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں. انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. اب میں ذرا, یہ پہلا کیس ہے, آگے چلیں. آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے, یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا, جو مظلوم ہوتا ہے یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیس اس کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 کیس ہو گئے. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی ایمان, میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں, میرے پاس بیل تھی, مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی, رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا, شیشے توڑ کے, لوگوں کو ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو زخمی کیا. وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس, ان کو ڈنڈے پڑے, چیزیں توڑ دی انہوں نے, اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے پر سر پہ لگا, پیچھے میرے خون نکل رہا. کوئی شرم نہیں آئی. کسی نے ابھی تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کرنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا, سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے. بڑا شور مچا. آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی, فوج کی توہین ہو گئی. پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں, کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے, کرکٹ کی وجہ سے جانتی تھی دنیا, سب کو پتا ہے میرا. کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی. ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی, وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے, دہشت گرد ہے. پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا, اور لوگوں کو جو طرح ڈنڈے مارے انہوں نے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مظلوم ہے, جن سے ظلم ہوا, اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے. جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایمان کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جی کوئی ملٹری کورٹ سب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ. میں ذرا آگے چلوں. کسی نے آج تک بات نہیں کی, اور میں یہ خاص طور پہ اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. ہم غلام ہیں, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے, میں یعنی سب سے بڑی ملک کی پارٹی کا ہیڈ, جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے, جو کیا, جس طرح ہم کوئی کمی ہے اس ملک کے. اب 25 لوگوں کو گولیاں لگی, جو مرے, جو شہید ہوئے, ابھی تک 9 لوگ غائب ہیں. جو پولیس نے یا دھمکیاں دی ہیں, کچھ کیا, وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, وہ بتا نہیں رہے. مسنگ ہیں 9 لوگ.
16 लोग हमारे पास पता है जिनको गोलियां, नहते लोगों को गोलियां मारी और उनको शहीद किया गया। फ्रांस के अंदर एक लड़के को पुलिस ने 16 साल के लड़के को गोली मारी, एक लड़के को। अभी तक फ्रांस जल रहा है, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं, मुश्किल नेशनल क्राइसिस आ गया है। माफी मांग रही है पुलिस के, जी बड़ी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आजाद लोग हैं, आजाद लोगों के हकूक होते हैं। लोग निकले अपनी आजादी के लिए कि कैसे जरूरत पड़ी पुलिस को गोली मारने की। यहां 16 लोगों का आज तक टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा रहा, सब नहाते थे। अभी मुझे मिलने आया उनके 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे जिसके बाप को गोली मार दी, वो दुबई से काम करे, वो ऐसे मुजाहरे के अंदर खड़ा हुआ था, गोली चला दी वहां। मैं समझता था 2 लोगों की टांगे जाया हुई हैं, 3 लोगों की टांगे जाया हुई हैं, एक पैरालाइज हुआ जिसकी कमर में गोली लगी है। कोई इंक्वायरी हुई है क्या ये इंसान थे ना, ये पाकिस्तानी है? किसी ने पूछा कि इनके घर में क्या गुजर रही है? ये आम लोग थे, इनके बीवी बच्चे थे, मां बाप थे। कोई बात ही नहीं कर रहा जी, बिल्डिंग जल गई। बिल्डिंग्स भी जब जली तो क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? हमारे पास सबूत है। मैं इसलिए कहता हूं ओपन अदालत के अंदर टेलीवाइज मुझे सामने लाया जाए, मेरे पास अब सबूत आ गए, मैं ये साबित करूंगा कि ये सारा प्री प्लान था। ये मुझे जिस तरह वहां से उठाया है ये भी प्री प्लान था, ताकि एक इश्तिहाल मिले। और उसके बाद फिर जो लोगों का रिएक्शन आया उसका फायदा उठाते हुए पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, क्योंकि पार्टी दब नहीं रही थी। जब से मुझे हटाया कोशिश कर रहे हैं 25 मई को, जी बगर क्राउड है, मारो डंडे मारो, ये डर के पीछे हट जाएंगे। वो पार्टी ऊपर ही आती गई, बाई इलेक्शन 30-37 में से जीत गई, ओपिनियन पोल में और ऊपर चली गई। राजनपुर के इलेक्शन में पूरा जोर लगाया, 40,000 से गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया। उसके बाद उससे पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की, दूसरी दफा कत्ल करने की कोशिश की, और अब ये प्लान फाइनल बना कि जी इनको अब बिल्कुल खत्म करो पार्टी को, कि जिन्होंने इन्होंने इदारे की बेहुरमती कर दी, और उसको बेस बना के सारे हमारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए हैं। सबको जिसको मर्जी पकड़ो, पुलिस फिर रही है जिसे मर्जी पकड़े, जी आपका वो उसमें नाम आ गया वो जियो फेंसिंग में, इसलिए जनाब वो अच्छा इतने पैसे दे दो, 15 लाख से शुरू होते हैं 10 लाख, अच्छा पैसे दे दो तो हम आपको छोड़ देते। पुलिस पैसे बना रही है, हर जगह लोगों को पकड़ रहे हैं, जिधर नाम लोग घरों में घुस रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, घर लूट रहे हैं, बच्चे पकड़ के ले गए हैं, औरतों को नहीं बख्शा। कभी मैंने ये दिन नहीं देख रहे थे कि औरतों को नहीं बख्शा। इस मुल्क के अंदर कभी ये नहीं देखा था कि इतना नीचे गवर्नमेंट गिरेगी। मुझे लोगों ने कहा इमरान साहब आपने तो बड़ी गलती की अपनी गवर्नमेंट्स गिरा के, गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके। मैंने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व आइन के मुताबिक की थी। मैं अपने समझता था कि हमारे मुल्क में हमारे सारे वकला, हमारे सारे जजेस आइन के साथ खड़े हो जाएंगे। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करते हैं इलेक्शन 14 मई को। गवर्नमेंट आइन की परवाह नहीं करती। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर मिलिट्री कोर्ट्स अगर उसने खिलाफ फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। तो रह क्या गया फिर? तो रह तो यही गया कि डंडे से अब अपने सारों को कंट्रोल करना है। तो मुझे अभी भी है कि सिर्फ आजाद और गुलाम मुल्कों में देख लें कि यहां कोई नाम ही नहीं ले रहा वो बेचारे जो इस मुल्क के आम शहरी, उनको गोलियां मारी गई, नहाते शहरियों को। और उधर देखे एक आदमी को पुलिस ने गोली मारी, और फ्रांस में देख ले आजाद कौमें क्या होती हैं। उसके बाद आ जी और कौन से केसेस हैं जी? बुशरा बेगम के ऊपर केस डाल दिए। क्या है जी कि वो उसके गांव में, वो जो कभी गांव में गए भी नहीं है, उसके गांव में जी 20 साल के बाद एक जगह सड़क बन गई, एंटी करप्शन का केस उस पर कर दिया। मेरी छोटी बहन उस्मा, उसके ऊपर एंटी करप्शन, मुझे बीच में डाल दिया कि जी मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने उसको बड़ी सस्ती कोई जमीन दिलवा दी है या लोगों से कब्जा करके। और ये इतने डफर्स हैं कि कहा कि जी 6 अरब की जमीन उसको दिलवा दी है। इनको इतना नहीं पता कि वो चेक से उसने पैसे दिए। पहले तो वो चेक्स के पैसे, जरा ये चेक नंबर देख लें कि उसने पहला चेक किस दिन दिया? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल 2022 को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था। इमरान खान 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नहीं, खत्म हो गया था। तो 25 अप्रैल को एक चेक है, वो अब चेक की कॉपी है, और दूसरा चेक दिया है 2 जून को। और कितने के चेक है? 6 करोड़ रुपए के।
तो उसने चेक के से पेमेंट की है। मेरे ऊपर करप्शन केस डाल दिया है कि मैंने जी वो उनको उसको प्राइम मिनिस्टर होते हुए जोर लगा के उसको फेवर किया। फिर आ जाए जी अगला अगला केस, ताकि आपको सारों को पता चल जाए हो क्या रहा है। अब दो और केसेस हैं जिनके अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे मुझे अंदर डालने की। वो नैब के केसेस हैं। एक है अल कादर का जिसमें इन्होंने मुझे पकड़ा था, और दूसरा है तोशा खान। अभी अल कादर का केस क्या है, जरा ये गौर से समझ लें फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी कौम को समझ आ जाए। वो केस ये है कि एक कैबिनेट फैसला करती है, कैबिनेट के सामने एक फैसला आता है कि अगर एक मलिक रियाज फैमिली और एक इंग्लैंड के नेशनल एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी, उनके बीच में एक फैसला होता है, वो कहते हैं प्राइवेट उनके बीच में फैसला होता है, वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारी कैबिनेट के सामने आता है कि अगर आप इसको फैसले को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सिर्फ कैबिनेट से, अदालत से नहीं, अगर कैबिनेट में कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। और लेकिन अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे तो आपको इंग्लैंड के अंदर केस करना पड़ेगा, सिविल केस, जो 5-6 साल चल सकता है, और आपको साबित करना पड़ेगा, आपके ऊपर होगा कि आपने साबित करना है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। हमें वहां कैबिनेट के अंदर पहले भी बताया गया कि $100 मिलियन पाकिस्तान का बैरून मुल्क केसेस के अंदर बह गया है, हार चुके हम केस। $100 मिलियन हमारी बड़ा बुरा रिकॉर्ड है बाहर केसेस का, और वो भी 5-6 साल लगने थे, जबकि वो पैसा सीधा अब आ जाना था और पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड आ जाना था। कैबिनेट फैसला कर लेती है, बाद में कहते हैं कि जी वो तो किसी और मद में जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए था। भैया कैबिनेट आज जाके सुप्रीम कोर्ट को कहे कि जी वो पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफर करें और हम साबित कर देंगे कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से, तो आज भी कर सकते। क्या चीज रोक रही है उनको? पैसा तो पाकिस्तान आ गया है। और कह ये रहे हैं कि उससे 7 महीने पहले जो कि अल कादर यूनिवर्सिटी, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उधर चल रहे हैं, उधर मुफ्त तालीम उस तबके को दी जा रही है जो बच्चे कभी यूनिवर्सिटी तालीम नहीं ले सकते, मुफ्त तालीम उनको मिल रही है वहां। ये कह रहे हैं कि मैंने अल कादर की वजह से कोई फेवर करवा दिया। सारी कैबिनेट का फैसला, वो सबने यूनानिमस फैसला, वहां लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी बैठा है, वहां उधर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, उस सबने फैसला किया। लेकिन इमरान खान ने इसलिए किया क्योंकि उसको अल कादर में इमरान खान को क्या फायदा है? मुझे यह बताएं कि वो अल कादर के ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि 1 रुपया नहीं मिल सकता ट्रस्टीज को, जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम है। जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी के हमें कोई पैसा नहीं मिल सकता, जैसा शौकत खान हमें नहीं मिल सकता। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। कह रहे हैं कि मैंने उसकी वजह से उसको फेवर कर दिया। भाई आप अगर फेवर कर दिया, आप आज जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दें कि ये पैसा उधर ट्रांसफर कर दें, पैसा तो पाकिस्तान आ गया। एक ही अल कादर है, दूसरा है जनाब तोशा खाना। तोशा खाना क्या है, जरा गौर से सुन लें। 70 साल से कानून ये है कि जब गिफ्ट्स मिलती हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को, मिनिस्टर्स को, जिनको भी जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो वो क्या होता है, वो सीधा तोशा खाना में जाती है। तोशा खाना के अंदर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कैसे निकाली जाती है? वो एफबीआर से अलहदा वैल्यू लेते हैं, और फिर एक अप्रेजर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, उससे अलहदा वैल्यू लेते हैं। वो जो वैल्यू ज्यादा होती है वो आके बताते हैं कि जी आपने बताएं ये इसकी वैल्यू है। इनके जमाने में 20% दे के आप खरीद सकते हैं अगर आप रखना चाहें। हमने उसको 20 से 50% कर दिया कि आप 50% दें, वो गवर्नमेंट को चली जाती है अगर आप रखना चाहें। ये है कानून। मैंने इसी कानून के मुताबिक कई गिफ्ट ली, कई मैंने नहीं ली। मुझे ये बताएं कि इसमें मैंने गलत काम क्या किया है? सारा रिकॉर्ड वहां पड़ा हुआ है। जो मैंने गिफ्ट्स ली, जो भी मैंने फैसला किया मैंने बेच दिए, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स वो सारा एफबीआर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। सारा कुछ मेरा डिक्लेयर्ड है। इसमें मैंने गलत काम क्या किया? ये कह रहे हैं कि जनाब वो उसकी गलत वैल्यू दिखा दी। भाई गलत वैल्यू दिखा दी तो उनसे पूछे जो वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरा तो काम नहीं है वैल्यू, मैं तो नहीं जाके बेच रहा, मैं तो नहीं असेस कर रहा। मुझे तो जो एमएस जो होता है मिलिट्री सेक्रेटरी आपका, वो आपको आके बताता है कि जी ये अप्रेज हो के ये आया है इसके वैल्यू, आप फैसला कर ले आपने लेनी है नहीं। ये होता है। और ये
پہلے سے چلتا آ رہا ہے بھی کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھے, وہ میرا اس پہ کیا تعلق ہے. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر. اچھا, اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن لیں, ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے, اور ایف آئی آر بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں. تو صرف اور صرف میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ, اب تک 170 کیس ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ہر تیسرے دن. لیکن میں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے, دیکھیں جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا, یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے, کوئی آئین کی فکر نہیں ان کو. اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا, کیونکہ اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی, اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا, اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا. یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے. اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی, کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی. کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے, جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا. اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتایا, اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے, اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے ان کے خوف کے غلام بن جائیں. میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ, اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ, میں سب کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا. یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں, بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں, یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں. پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کا ملے, رشتہ دار ملے, کوئی بھی, میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے, یہ سب سے ہوگا. جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو, اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں, ادارے سارے تباہ ہو گئے. یہ جو نیب ہے, کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے. جو 3 گاڑیاں اسد زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے, 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے, 1 مریم نواز نے چوری کی ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, اور آ کے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی. بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا, وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے, مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں, اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے, میں 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں, کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے, میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنل جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں, جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے, اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 7 ماہ ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں, جی آپ ادھر وہ لے لو, وہ سندھ لے لے, وہ کراچی لے لے, وہ یہ لے لے, وہ پختونخوا لے لے آپس میں, اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا. اور اس لیے میں اپنی آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, تیاری کریں آپ. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. پہلے تو جمعے کو نکلے نا, جو انہوں نے کیا ہے, جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے,
کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے. میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے. توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز، میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا، انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، ان کو پتا ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے، انہوں نے بھاگنا باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.